بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے بارے میں بتاتے ہیں، شیخ الہند۔ کیا کہا میں نے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ ہندوستان کے، یعنی پورے ہندوستان میں کے سب سے بڑے عالم، ان کو کیا کہتے تھے لوگ؟ کیا نام تھا ان کا؟ نہیں، یہ تو نام نہیں تھا نا، نام کیا تھا ان کا؟ ہیں؟ شاباش، دیکھو ان کو پتا ہے کیا نام تھا۔ اب آپ لوگ یاد رکھنا بھائی، اگر کوئی مدرسے کا طالب علم ہو اور اس کو شیخ الہند کا نہیں پتا تو پھر اللہ وہاں پیچھے آپ بتا دیں وہ کلاس سب کو نام یاد ہو گیا؟ شیخ الہند کا کیا نام تھا بھائی؟ زور سے بول دو، ابھی نہیں آ رہا کچھ بچوں کو، زور سے۔ مولانا محمود الحسن، بولو کیا نام تھا؟ آپ بھی بولو۔ اب اگر میں یوں پوچھوں آپ سے، مولانا محمود الحسن کو کیا کہتے تھے؟ شیخ الہند کا کیا نام تھا؟ اچھا یہ بتائیے، شیخ الہند کے کوئی شاگرد آپ کے ذہن میں ہے؟ اور دیکھو صحیح بتایا انہوں نے، شیخ الہند کے شاگرد کون تھے؟ مولانا حسین احمد مدنی۔ اور کون تھے مشہور شاگرد؟ اچھا سنو، چلو اس میں شیخ الہند ان کا تعارف نکالیں گے، تھوڑا سا ان کا تعارف پڑھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ بچوں دیکھو، معلومات جمع کرنا کمال نہیں ہے، معلومات سب سے زیادہ کس کو ہیں بھائی؟ شیطان کو۔ آپ کو پتا ہے شیطان کو عربی آتی نہیں آتی؟ عربیوں کے پاس بھی تو جاتا ہے، وہ نہیں جاتا؟ عربوں کے پاس شیطان نہیں آتا کیا ہے؟ عربی بھی آتی ہے اس کو، انگریزی بھی آتی ہے، آپ سب سے اچھی آتی ہے اس کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے نہیں آتا ہے؟ تو معلومات بڑی چیز نہیں ہوتی، اچھی چیز شروع میں ہی اچھی چیز صفات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایسا کر لیتے ہیں، نہیں میرا، سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ اس پہ لکھتے ہیں سب، اس کتاب کا۔ سنو بچوں، اچھا یہ چیزیں نا آپ نے انشاءاللہ یاد رکھنی ہے۔ شیخ الہند 1268 ہجری اور 1851 میں پیدا ہوئے، بریلی میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1851۔ ابھی کیا چل رہا ہے؟ نہیں، عیسوی کیا چل رہی ہے؟ 2000 کتنے سال ہو گئے؟ 1851، پھر 1951، 100 سال یہ ہو گئے، اور 1951 کے بعد 150 سال، 150 سال پہلے، صحیح ہے؟ محمود الحسن 6 سال کے ہوئے تو ان کی قرآن مجید کی بسم اللہ کرائی گئی، مونٹیسری میں نہیں ڈالا گیا ان کو 2 سال میں۔ انہوں نے قرآن پڑھا، ان کے استاد تھے مولانا عبد اللطیف صاحب، اور فارسی کی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد 1283 ہجری میں دیوبند میں عربی کا مدرسہ کا قیام مولانا ناتوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، تو یہی طالب محمود حسن اس مدرسے کے پہلے طالب علم قرار پائے۔ دارالعلوم دیوبند ہے نا، اس کے پہلے طالب علم کون بنے؟ بس اتنی موٹی موٹی باتیں یاد رکھنا آپ۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم کون تھے؟
پہلا سبق طالب علم محمود حسن نے استاد ملا محمود سے پڑھا. استاد کا نام بھی محمود تھا اور طالب علم کا نام بھی کیا تھا؟ محمود تھا. جب طلباء بڑھ گئے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد زادہ، استاد کے بیٹے تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، وہ صدر مدرس کے طور پہ وہاں تشریف لائے. 1284 میں مولانا محمود حسن صاحب نے کچھ کتابیں پڑھی، یہ لکھی ہوئی ہیں. جہاں حضرت، اچھا آپ کو بتائیں گے پھر حضرت نانوتوی کون تھے. جو شیخ الہند تھے ان کے استاد کا نام، ان کے مشہور استاد کا نام بتاؤ. یہ موٹی موٹی باتیں لکھا کرو یار. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور استاد کون تھے؟ حضرت نانوتوی. کون تھے؟ حضرت نانوتوی کا نام یاد ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی. ٹھیک ہے، یاد رہے گا یہ باتیں. اچھا، اچھا پھر وہ انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی. اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانا شروع کر دیا. اس دور میں مدرس کو تنخواہ ملتی تھی 15 روپے ماہانہ. تمہارا تو ناشتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا 15 روپے میں. کتنے تنخواہ ملتی تھی؟ 15 روپے ماہانہ. اور اس دور میں وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے. اچھا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پھر ہندوستان پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا. اچھا کیا تھا برا کیا تھا؟ ہاں، انگریز ایسے ہی کرتے ہیں بھائی. آئے تھے شروع کے اندر اور آ کے انہوں نے ایک کمپنی کھولی، تجارت کی نیت سے آئے اور آہستہ آہستہ پورے ملک پہ قبضہ کر لیا. علماء کو سولیوں کے اوپر چڑھایا، درختوں کے اوپر لٹکا کے ان کو جو ہے پھانسی دے دی. عالم جو ہے نا، ہم نبیوں کے وارث جو ہوتے ہیں بھائی، وہ ان کے ہاں زندگی اصل چیز نہیں ہوتی. ان کے ہاں وہ اونچے مقصد کے لیے جیتے ہیں. بچوں سمجھ رہے ہو میری بات؟ دیکھو بچوں، ایک بات سمجھو، کھانے پینے کے لیے تو جانور بھی جیتا ہے نہیں جیتا. یار ہم جیئیں گے، کچھ تنخواہیں مل جائیں گی موٹی موٹی، ہم اچھی سی گاڑی ہوگی ہمارے پاس، اچھے سے کپڑے ہوں گے. بیٹا یہ جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. جانور بھی چاہتا ہے کہ اچھا کھا لوں، اچھا پہن، اچھا کھا لوں، اچھی جگہ چر لوں. علماء اکرام جو قرآن و حدیث والے ہوتے ہیں، ان کے جینے کے، زندگی کے اونچے اونچے مقصد ہوتے. اب اکیلے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے سارے انگریز سے ٹکر لی. ٹھیک ہے، کچھ میں آپ کو کام دے کے جاؤں گا چھٹیوں کا، آپ نے یہ واقعات نکال کے لانے. اچھا، پھر تحریک شروع کی انہوں نے، انگریز ان کے دشمن بن گئے. آپ کو پتا تھا پھر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو قید کر کے کہاں لے گئے تھے؟ انگریز نے ان کو قید کیا تھا، قید کر کے کہاں لے گئے تھے؟ نہیں پتا؟ اچھا، بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں. 150-200 سال پہلے ایک اللہ والے، ایک عالم پیدا ہوئے، مدرسے میں انہوں نے پڑھا، صحیح ہے، اور علم ان کا اتنا مضبوط تھا کہ ساری دنیا والے ان کو کیا کہتے تھے؟ شیخ الہند کہتے تھے. اور پھر دین کے مٹنے کا غم تھا ان کو. مسلمان، دیکھو بچوں ایک بات یاد رکھنا، کبھی اپنے لیے نہیں جینا، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جینا. یہ لکھو بات. ہم جیئیں گے کس لیے؟ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ اسلام پھل جائے، پھول جائے، ترقی کر جائے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے، لوگ دیندار بن جائیں، لوگ کلمے والے بن جائیں، لوگوں میں سچائی آ جائے، لوگوں میں بحیا آ جائے، اور مسلمان کو ترقی ہو. کس کو ترقی ہو؟ مسلمانوں کو. آج سب طرف سے کافر مار رہے ہیں. مار رہے نہیں مار رہے؟ دیکھو پورے سب کچھ ہے. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا مفتی محمود صاحب، یہ مفتی محمود کیا نام ہے، محمود اشرف صاحب کی کتاب. سارے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں. ان کے پاس، سمجھ گئے، ساری
تجارت کے لیے جو جگہیں مناسب ہیں وہ ان کے پاس ہیں، جو ملک مناسب ہیں وہ ان کے پاس ہیں، لیکن بچوں کیا ہے کہ مسلمان کے پاس ساتھ اللہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، دیکھو اسکول کالج میں جو بچے پڑھتے ہیں نا بچوں، وہ پتہ کیا، میں کل کس کا پڑھ رہا تھا، تقی عثمانی صاحب کا یا کسی نے کہا، علم نہیں، وہ جو ابھی ایک بڑے عالم آئے تھے ہمارے یہاں جمعرات کو بیان تھا، بنوری ٹاؤن کے آئے، انہوں نے اچھی بات کہی. انہوں نے کہا ساری اسلامی تاریخ آپ دیکھ جاؤ، علم پہلے میں ویسا مقصود لعینی ہی ہے، مقصود لغیری نہیں. ہم عجیب دور سے گزر رہے ہیں. علم خود بذات خود مقصود ہے. علم پیسے کے لیے نہیں ہوتا بھائی. علم کس لیے نہیں ہوتا؟ پیسے کے لیے نہیں ہوتا. آج لوگ جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں علم سیکھ رہے ہیں، علم کے نام پہ معلومات سیکھ رہے ہیں، وہ کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ پیسے کے لیے. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا تو کیا کرے گا، وہ اتنا زیادہ کمائے گا، اتنی زیادہ اس کی کیا ہوگی، فیس ہوگی. ہم بچوں، ہم علم اس لیے نہیں سیکھ رہے، ہم علم اس لیے نہیں سیکھ رہے. آپ نے ایک نیت کر لو، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اسلام سے، میری ذات سے اسلام کو فائدہ پہنچے. کون نیت کرتا ہے؟ پہنچاؤ گے انشاءاللہ. ہاں اللہ کرے آپ میں سے ایسے بچے پیدا ہوں، ان کے ذریعے سے ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں. کسی کافر کو مسلمان کیا ہے تم نے؟ نہیں کیا کبھی؟ دل چاہتا ہے نہیں چاہتا آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جائیں؟ نہیں آ رہا سمجھ؟ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو. اچھا کسی سے توبہ کرائی ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ نہیں کرائی. توبہ تو کرا سکتے ہو. کسی نے توبہ کرائی؟ کس کو؟ شاباش، زور سے شاباش. بچہ کہہ رہا ہے بھائی 2 بچوں میں لڑائی تھی، میں نے ان کی دوستی کرا دی. بچوں یہ ہیں آپ کے کرنے کے کام، یہ نبیوں کے کام ہیں. حضور کبھی کسی علاقے میں جا رہے تھے، بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے آپس میں جھگڑا ہو گیا، ان کی صلح کرانے جا رہے ہیں. ایسا تو آپ نے انشاءاللہ ایسا بننا ہے. اے بھائی پیچھے سنو، سن نہیں رہے؟ مزہ نہیں آ رہا باتوں میں؟ سنو شاہ بھائی، تو آپ نے ایسا بننا ہے آپ کی ذات سے اسلام کو فائدہ ہو اور کس کو فائدہ ہو. اچھا آج پتہ کیا ہوتا ہے، جو جتنا ذہین ہوتا ہے اسکول کالج میں پڑھتا ہے، ذہین ہوتا ہے، تو پھر کہاں چلا جاتا ہے وہ؟ بیرون ملک. کہاں چلا جاتا ہے؟ وہاں جا کے کیا کرتا ہے؟ اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ اب بہترین ڈاکٹر ہوتا ہے اور فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے غیروں کو. نہیں سمجھ رہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی میں اپنے ملک کا فرد ہوں، یہاں پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا اچھا ملک دیا ہے، تو میری ذات سے فائدہ کیا ہو، مسلمانوں کو ہو. یہ لکھ لی آپ نے؟ یہ لکھ لی بات؟ کیا بولو؟ ہماری ذات سے اسلام کو اور کیا ہو جائے، مسلمان کو فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا. مسلمانوں کے لیے جیل میں چلے گئے. پتہ ہے آپ کو، ابھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے، مالٹا ایک جزیرہ تھا، وہاں ان کو قید کر دیا گیا. بوڑھی ہڈیاں، بوڑھے آدمی تھے، اتنی سخت سردی ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ وہاں ان کے شاگرد کون ہوتے تھے؟ کیا نام تھا؟ اللہ اکبر. دیکھو بیٹا، استاد کا ادب، استاد سے محبت. اللہ کی قسم، کل کون کہہ رہا تھا کہ دین کی ترقی ہو، دنیا کی ترقی ہو، لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچانے والی چیز وہ استاد کا ادب ہوتا. کتنا ادب تھا اپنے استاد کا. انگریز نے استاد کو قید کیا، شاگرد نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. نہیں سمجھے؟ اب وہ بھی چلے گئے. اتنی سخت سردی ہوتی تھی کہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اب وہاں کوئی گیزر نہیں تھا. تہجد میں اٹھتے تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے لیے پانی شاگرد کیسے گرم کرتے تھے، رات بھر وہ پانی کی بوتل یا جو چیز تھی اپنے جسم سے لگا کے رکھتے تھے تاکہ میرے جسم کی حرارت سے پانی گرم ہو جائے، اور استاد جب تہجد کے لیے اٹھیں تو ان کو گرم پانی میں. پھر پتہ ہے تم کو کہاں پہنچے حضرت مدنی؟
اپنے وقت کے امام الاولیاء تھے، امام الاولیاء تھے. ایک مرتبہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے یوں کہہ دیا حضرت مدنی بڑے اونچے آدمی ہیں، عام آدمی نے کہہ دیا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پلنگ پہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا، پلنگ کے اوپر غصے میں کھڑے ہو گئے. تم کو کیا پتا کہ یہ کتنے بڑے آدمی، تم کو کیا پتا. اللہ نے باطن کی ایسی، اتنے اونچے آدمی تھے، اتنے اونچے آدمی تھے. امرتسر ہندوستان میں ایک جگہ ہے امرتسر، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ٹرین کے اندر جا رہے تھے. کالج کے چند بچے آ گئے اور کالج کے بچوں نے حضرت کو تھپڑ بھی مارا، اور ایک لڑکا بدتمیزی میں اس نے اپنے کپڑے اتار کے ننگا ہو گیا ان کے سامنے تاکہ میں ان کو شرمندہ کروں. حضرت مدنی خاموش ہو گئے. اتنا حلم، اتنی برداشت تھی، ایک لفظ نہیں بولا. وہاں کا ایک پروفیسر تھا، جب اس کو یہ بات پتا چلی اس نے کہا اچھا اتنے بڑے ولی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، اب اس کی لاش بھی نہیں ملتی. بعد میں پتا چلا، بھٹی دیکھی آپ لوگوں نے، بھٹی ہوتی ہے نا، کسی نے اس طالب علم کو زندہ بھٹی کے اندر جلا دی. نہیں سمجھے بچوں؟ بیٹا اپنے استاد کی کبھی بد دعا نہیں. مجھے ابھی یاد آیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، کیا نام تھا ان کا؟ شاباش، کتنے بڑے عالم تھے، آج بڑے بڑے علماء. کل میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب، مفتی محمود صاحب نے کہا اگر دین کی سمجھ چاہیے تو دو آدمیوں کی کتابیں پڑھو، ایک حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی اور ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ. اور مولانا تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین کی سمجھ کے لیے میں کن کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ سے کسی نے کہا اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم دیا، آپ اتنے بڑے عالم بن گئے، کہاں سے؟ کہا میں نے کتابیں زیادہ نہیں پڑھی لیکن میں نے کبھی اپنے کسی استاد کا دل نہیں دکھایا. میں نے کتابیں زیادہ نہیں پڑھی لیکن ایک بات ہے، میں نے کبھی اپنے کسی استاد کا دل نہیں دکھایا. بچوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. دیکھو ہر چیز کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں بیٹا اور کچھ غیبی اسباب ہوتے. علم میں برکت آ جائے، آپ کا علم قبول ہو جائے، آپ کا علم نافع بنے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے علم سے اسلام کو فائدہ ہو، مسلمان کو فائدہ ہو، تو بیٹا یاد رکھنا، ایک بات کی کوشش کرنا، کبھی آپ کے استاد کا دل نہ دکھے. میں 20-25 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بعض طلباء جو استاد کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے نا، ہم نے ان کو ضائع ہوتے دیکھا ہے. بڑے قابل، بڑے ذہین، لیکن اپنی ذہانت پہ ناز. پتہ نہیں بات کہاں سے کس رخ پہ چلی گئی، بس اللہ سجھا رہے ہیں. آپ یقین جانیے میں وہ لفظ نہیں بول پا رہا کہ بہت ہی ہمارے بنوئی ٹاؤن میں ایک بہت ذہین طالب علم تھا. ہمارے ایک استاد جن کو شہید کر دیا گیا، ظالموں نے پہلے گولی ماری بنوئی ٹاؤن کے پاس، آپ نے سنا ہوگا. اس کے بعد ان کی گاڑی کے اوپر ایسا مادہ پھینکا کہ پوری لاش ہی جل گئے. بڑے بڑے مشفق استاد تھے. ہم لوگ سال میں چل رہے تھے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے پوری رات روتے ہوئے گزری تھی ہماری، اتنی محبت تھی ان سے، اتنے پیارے استاد. تو بڑے بیٹے ایسے نہیں بیٹھتے بڑوں کے سامنے. تو وہ کلاس میں ایک مرتبہ آئے، ایک بڑا ذہین طالب علم تھا، ایسا ذہین طالب علم. اس نے استاد نے کتاب کا کوئی مطلب بتایا کہ اس عبارت کا یہ مطلب ہے. اس نے کہا استاد جی یہ مطلب نہیں ہے. تو غلط، واقعی استاد نے جو بتایا تھا وہ صحیح نہیں تھا. تو اس نے نا یوں اشارہ کیا، دیکھا کیسا پھنسایا. استاد نے اس کا یہ اشارہ دیکھ، ان کو اتنا دکھ ہوا. اس کے بعد اللہ اکبر، ایک بڑے مدرسے میں وہ پڑھانے گیا، پہلے دن ہی اللہ نے ذلیل کر دیا. میں خود، ہمارے ساتھیوں نے بتایا، وہ دینداری تو تھی نہیں، قمیص پہنا ہوا ہے، پہلے ایک زمانے میں چلتا تھا ایک خاص قسم کی شرٹ پہنتے تھے، وہ شرٹ پہنا ہوا ہے، لڑکا جیسا تھا، ذہین بہت تھا. جا کے استاد کی جگہ پہ بیٹھا تو طلباء نے کہا، طلباء سمجھے یہ خود کوئی طالب علم ہے، تو اس کو ڈانٹ کے اٹھا دیا، استاد جی کی جگہ یہاں مت بیٹھ.
تو پہلے دن اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، پھر اس کے بعد وہ چل نہیں سکا، وہ دین کے کام میں چل نہیں سکا. بیٹا یہ لائن بہت نازک ہے، یہ نبیوں والی لائن ہے، یہاں ادب ہی ادب ہے، ادب ہی ادب ہے. میں نے آپ کو کہا کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ غیبی اسباب ہوتے ہیں. بیٹا اگر استاد آپ سے خوش ہے نا، آپ کا مستقبل روشن ہے. حضرت مدنی سے استاد خوش تھے. مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کتنا، دیکھو یہ ایک عام انسان ہی تھے نا، اللہ نے کہنے لگے میں دنیا کے صدروں سے ملا ہوں، وزیروں سے ملا ہوں، 6 بر اعظم پہ میں گھوما ہوں. اب ہوا کیا، استاد کی دعا لگ گئی. ہم نے سنا بیانوں میں یہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے استاد مولانا عبد الرحمان صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بخار میں تھے، رات ہو چکی تھی کافی، اور میں نے محسوس کر لیا کہ استاد جی کو بخار کے اندر انسان کا دل چاہتا ہے کوئی سر دبا دے، کوئی ایک گولی پیناڈول کی کھلا دے، کوئی جو ہے میرا جسم دبا دے، کوئی چائے پلا دے. تو کہنے لگے مجھے محسوس ہوا میں رات کو رائے ونڈ کے باہر، اس زمانے میں سب بند ہو چکا تھا، میں نے وہ دکان کو والے کو کھٹکھٹایا، اس نے کہا کون، میں نے کہا فلاں، اس نے کہا چائے چاہیے استاد کے لیے، کہا بھائی خود ہی بنا لو. رات کو اٹھے، چائے بنائی، استاد کے سامنے پیش، استاد نے ہاتھ اٹھا کے دعا دے دی. کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہزاروں لوگ ہوں گے طارق جمیل صاحب کے ساتھ پڑھنے والے، آج دنیا ان کو نہیں پہچانتی، لیکن طارق جمیل صاحب کو کیا کرتی. کتنے لوگوں نے، ایک مرتبہ میں رائے ونڈ میں تھا، ان سے ملنے گیا تو یہ بیٹھے ہوئے اپنا واقعہ سنا رہے تھے. کہنے لگے یار مجھے خود سمجھ نہیں آتا اللہ نے مجھ سے کیسے کام لیا. کہنے لگے میں انگلینڈ گیا یا کوئی ملک کا نام لیا، کہنے لگے ایک نوجوان روتا ہوا آ گیا، آپ کے بڑے احسانات ہیں ہمارے پورے خاندان والوں پر. مولانا نے کہا میں تو آیا ہی پہلی مرتبہ ہوں، کیا احسانات ہو گئے. کہنے لگے نہیں، آپ کے کیسٹ میں بیانات سنے تھے، ہماری زندگی بدل گئی. اب صبح ہوتی ہے، ہم نے گھر کے اندر لگتا ہے تہجد میں سب اٹھتے ہیں ہمارے گھر والے، سب سے پہلے آپ کا بیان سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی کی روٹین شروع کر، اور پھر عجیب عجیب واقعات سنانے لگے کہاں کہاں. تو بیٹا ادب، استاد کے دل سے نکلی ہوئی دعا، یہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. آپ اس کو معمولی نہیں سمجھنا. میں اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، حفظ میں اگر کسی کی بد دعا لگ گئی نا، ساری زندگی اس کا قرآن نہیں پکا ہو سکا. اور ایسا بھی ڈر لگتا ہے، ابھی میرے بیٹے کو استاد قاری صاحب نے بہت مار دیا، آپ یقین جانو شکوہ بنتا تھا، لیکن میں ڈر کے مارے میری زبان سے نکلتا نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھ چکا ہوں کہ پتہ نہیں ایک ہے، میں جانتا ہوں کہ قاری صاحب کی کوئی بد دعا لگ گئی ان کو. اب اس بندے سے سب کچھ ہے، عالم بن گیا، سب کچھ بن گیا، اس سے قرآن نہیں کھلتا، وہ قرآن نہیں سنا سکتا. مجھے لگتا ایسا ہے کہ اس فلاں کو جو ہے نا، ایک واقعہ ہوا تھا، کسی استاد کی بد دعا لگی. دیکھو بیٹا بد دعا کے لیے یہ نہیں کہنا تھا استاد ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہے میں بد دعا کرتا ہوں. استاد کا دل کا دکھ جانا، استاد کے دل کی آہ، یہی بد دعا کے لیے کافی ہو جاتا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ اوئے ہوئے نہیں جانتے آپ؟ کوئی نہیں جانتا. شیخ الہند کے شاگرد تھے. چلو دیکھو، 2 بڑے بڑے شاگرد یاد رکھنا. شیخ الہند کے ایک بڑے شاگرد کون ہو گئے؟ حضرت مدنی. پوری گورنمنٹ برطانیہ ان سے ڈرتی تھی، سمجھ گئے؟ حضرت مدنی، اور کسی چیز سے نہیں، اپنا کفن لے کے ساتھ لے کے پھرتے تھے، کہتے تھے انگریز سے ڈرتا نہیں ہوں میں. اور دوسرے ان کے شاگرد تھے انور شاہ کشمیری. انور شاہ کشمیری مطلب ایک جگہ پڑھا کرتے تھے. تو بعض اوقات نا، ابھی آپ چھوٹے ہو تو آپ کو جو استاد پڑھا رہے ہیں، کل کو آپ عالم بنو گے تو بڑے بڑے استادوں سے پڑھو گے انشاءاللہ. پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ اب میں بڑے بڑے استادوں کا شاگرد ہو گیا ہوں، میں اپنے ان استادوں کو بھول جاؤں جس نے مجھے الف با سکھائی تھی، تو یہ کیا کہلائے گا؟ بے وفائی کہلائے گی، ناقدری کہلائے گی. تو ہوا یوں کہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تو بہت بڑے استاد بن گئے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ گئے. اچھا میں بھول رہا ہوں یہ انہی کا واقعہ یا کسی اور کا ہے، غالباً انہی کا ہے، غالباً انہی کا ہے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ علم بند ہو گیا ہے. میں کچھ علم بند ہونا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی آپ
کتاب کھولیں سمجھ، بس اوقات آپ کتاب کھولیں گے بہت اچھی طرح ساتھ سمجھ میں آ رہی ہوں، بعض اوقات نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں. ایسے موقع پہ نا بچوں استغفار کیا کرو اور کوشش کیا کرو. میں نے ابھی کسی کتاب میں پڑھا، علم جو ہے نا یہ نور ہے، اللہ گناہوں کے ساتھ علم جمع نہیں ہوتا. لہذا جب صبح اساتذہ بھی آ رہے ہوں اور طلبہ بھی آ رہے ہوں نا تو استغفار کرتے ہوئے آیا کرو، اس کی برکت سے اللہ علم کا نور دیں گے. تو انہوں نے دیکھا علم بند ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا مجھے، بہت غور کیا تو ان کو خیال آیا میں فلاں مدرسہ چھوڑ کے جب دوسرے مدرسے جا رہا تھا تو میں سب استادوں سے ملا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے ایک چھوٹے درجے کے استاد تھے میں ان سے مل نہیں سکا، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے وہ استاد ناراض ہو گئے. یہ فوراً گئے اپنے اس استاد سے کہا السلام علیکم استاد جی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں جا رہا تھا میں آپ سے مل نہیں سکا، تو میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ شاید آپ کے ناراض تو نہیں ہو گئے، میں آگے علم نہیں کھلا مجھ. انہوں نے کہا سچ بات یہ ہے کہ میرے دل میں بوجھ ہوا تھا کہ شاید تم سب استادوں سے ملے، مجھے چھوٹا استاد سمجھ کے مجھ سے نہیں ملے. میں نے یہ سوچا کہ حق تو یوں ان استاد نے کہا میں نے یہ سوچا حق تو ہمارا بھی بنتا تھا. انور شاہ کشمیری والا رونے لگے، فرمانے استاد جی حق تو آپ کا اتنا بنتا ہے، اگر انور شاہ کشمیری کی کھال اتار دی جائے اور اس کھال سے جوتے بنائے جائیں اور آپ وہ جوتے پہنے تو حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو. بیٹا بڑے ایسے بنتے ہیں. پتہ ہے آپ کو انور شاہ کشمیری کون تھے؟ علامہ اقبال نے جب حضرت کے بارے میں لاہور میں کوٹھی خرید لی، کہا اسلام کی ایک خدمت ہے جو صرف میں اور انور شاہ کشمیری کر سکتے، اور منتیں کری کہ حضرت آپ آ جائیں. بہت متاثر تھے علامہ اقبال انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ سے. یہ وہ ہستی تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اسلام کی حقانیت کی سچ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انور شاہ مسلمان ہے. اگر اسلام غلط مذہب ہوتا نا تو یہ اتنا ذہین ہے، یہ غلطی پکڑ لیتا، یہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا. ایسا انور شاہ اپنے ایک ان استاد سے جو بالکل شروع کے استاد ہیں کیا کہہ رہے ہیں، استاد جی آپ کا حق اتنا ہے اگر انور شاہ کے جسم کی کھال اتاری جائے، اس کھال کے جوتے بنائے جائیں اور ان جوتوں کو آپ پہنے تو حق تو آپ کا پھر بھی ادا نہیں. بیٹا ایسے لوگ بڑے بنتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں یہ نا خدا نہ خواستہ اگر دیکھو میں ایک بات بتاؤں، یہ جو رویے ہیں نا چھپتے نہیں ہیں. آپ کا ادب بھی نہیں چھپے گا، آپ کی بے ادبی بھی استاد کیا بچہ محسوس کرتا ہے، آپ کی بد زبانی بھی محسوس ہوگی، آپ کے رویے بھی محسوس ہوں گے، آپ کے اخلاق بھی محسوس ہوں، حتیٰ کہ آپ چھپ کے جو استادوں کے لیے دعائیں کرو گے وہ دعائیں بھی انشاءاللہ استادوں کو محسوس ہوں. چلو آپ کی برکت سے اللہ پاک میں تو کچھ اور سنانے آیا تھا، ایک دم بات سے بات نکلتی گئی، اللہ نے یہ بات کہلوا دی. زندگی کی ابتدا میں بیٹا یہ سمجھ لی، اگر بات آپ کے سمجھ میں آ گئی آپ کا مستقبل روشن ہے. کبھی اپنے استاد کو اذیت نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، پکی ہو گئی بات. اور اپنے استادوں کے لیے کیا کرو، دعائیں کرو. اور جیسے میں نے کہا جو کچھ سیکھو اپنے استاد کو شکریہ ادا کرو، جزاک اللہ کہو. سمجھ گئے؟ استاد کی محنتوں پر، ان کی قربانیوں پر ان کا شکریہ ادا کرو اور پیٹھ پیچھے اپنے استادوں کے لیے دعا کرو. میں نے ایک عالم کا پڑھا، وہ عالم یہ دعا کرتے تھے اللہم ای طالب علمتہ فاجعلہ من عبادک الصالحین. اے اللہ میں نے جس شاگرد کو پڑھایا اس کو تو اپنے نیک بندوں میں سے بنا لے. اب بھی یہ دعا کر لیا کرو، ایک جملہ یاد کر لو، اے اللہ مجھے جس استاد نے پڑھایا اور جو استاد مجھے پڑھا رہے ہیں، اے اللہ کوئی بھی ایک دعا مانگ لو، ان کو دنیا آخرت کی سعادتیں دے دے، خوشیاں دے دے، ان کو راحتیں دے دے، سکون دے دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ان دعاؤں کی برکت سے. میں آٹوگراف لیتے ہیں نا تو ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایسا بنایا، اپنے استاد ڈاکٹر صاحب حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ہم لیتے تھے. تو ہمارے ایک استاد وہ بھی شہید ہو گئے، جہاز میں جا رہے تھے، وہ جہاز گرا، ان کی بہن بھی تھی اور بڑے اچھے مشفق استاد تھے ہمارے، وہ جہاز سے گرے شہید ہو گئے. تو انہوں نے پتہ کیا لکھا، انہوں نے کہا ذہانت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اپنے استادوں کے لیے دعا کرنا بھی ہے. نہیں سمجھے؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ذہین بن جائیں تو ایک بڑا سبب کیا ہے؟ اپنے استادوں کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ شاباش.
یہ باتیں ان سے لکھو، ان کی کوئی ڈائری بنائیے، ان کو لکھوا دیجیے. اگر اکابر کی عظمت آ گئی نا، بس انشاءاللہ ہمارے بڑے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں سارے فتنوں کا علاج یہ ہے، سارے فتنوں کا علاج یہ ہے. یہ بعض اوقات عالم عالم بن جاتا ہے، اکابر کی عظمت نہیں ہوتی، اس کا قلم فتنہ بنتا ہے، اس کی زبان فتنہ بنتی. اور آج کل بڑا نازک دور ہے، وہ نیٹ کے اوپر سب چیزیں سرچ ہو جاتی ہیں، اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اکابر سے آگے بڑھ گئے. کوئی بات مل جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ دیکھو 10 باتیں جمع کر لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اکابر سے آگے. اس لیے ہمارے اپنے جو بزرگ تھے نا، ان کی عظمت آپ کے دل میں ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ اور محمود الحسن رحمۃ اللہ کو کیا کہتے تھے؟ شیخ الہند. اچھا، اور کیا پوچھا میں نے؟ یہ ان کی دینی قربانی کیا ہے؟ بڑی قربانی کیا ہے؟ انہوں نے انگریز سے کیا لی تھی؟ ہاں، انگریز چاہتا تھا مسلمانوں کی خلافت ختم ہو جائے. دیکھا آپ نے، مسلمانوں کی جب سے خلافت ختم ہو گئی، اتنے مسلمان ہیں، پھر بھی جو ہے نا، ایک جو ہے پاکستان سے ایک مسلمانوں کی بیٹی عافیہ کو اٹھاتے ہیں، اتنے مسلمان ہو کے اپنی ایک بیٹی کو نہیں چھڑوا سکتے. ہے یا نہیں ہے؟ ذلت کی. بیٹا ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے ایسے، بیمار تو نہیں ہو، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں مسلمان. حضرت شیخ الہند نے کہا کہ میری اپنی زندگی ختم ہوتی ہے ختم ہو جائے، میں مسلمانوں کو اس ذلت سے نکالوں گا. حالانکہ اتنا بڑا علم تھا ان کا. اچھا، ان کے مشہور شاگرد، 2 مشہور شاگردوں کے نام بتائیے. انور شاہ کشمیری اور حسین احمد مدنی رحمت اللہ. اور دیکھو بیٹا، ادب کے ساتھ کیا نام لینا چاہیے؟ ادب کے ساتھ نام لینا چاہیے. جب بھی بڑوں کا نام لو نا تو رحمت اللہ علیہ کیا کر. اچھا، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے استاد کا ادب کا واقعہ کیا بتایا میں نے آپ؟ اپنے ایک استاد سے ملاقات نہیں کی تھی، صحیح ہے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے نا، وہ بھی شیخ الہند رحمت. 3 شاگرد لکھ لو، حضرت مدنی، حضرت انور شاہ کشمیری اور حضرت تھانوی. پھر ہم ان کا تعارف آپ کو کرائیں گے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے استاد کے بارے میں کیا کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم کیوں دیا کہ میں نے کبھی استاد کا دل نہیں دکھایا. کیا نہیں کیا؟ میں نے اپنے کبھی کسی استاد کا دل نہیں دکھایا. دین ہو دنیا ہو، بیٹا استاد کا دل نہ دکھانا کبھی. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے استاد، آج کا کام یہ ملا، یہ کام لکھا کرو. کچھ بچوں کے ہاتھ میں ڈائری ہے، کچھ نہیں لکھ رہے ہیں. سب یاد، تم سب انور شاہ کشمیری تھوڑی ہو کہ تمہیں یاد ہو جائے گا. ان کا حافظہ اتنا تھا، وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے، ایک مرتبہ پڑھ لیں تو پورا اخبار ان کو یاد ہو جاتا. وہ اتنے ذہین تھے. صحیح ہے، تو تم لکھا کرو بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کی کریں گے. استادوں کے لیے دعائیں، اور اپنے ادارے کے لیے بھی دعائیں کیا کرو. کیا کیا کرو؟ اپنے ادارے کے لیے دعائیں کیا کرو، اور اپنے استادوں کے لیے دعائیں کیا کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے.